الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلے فیضان غوث اعظم میں خوش آمدید۔ ہمارا سلسلہ جاری تھا اور ہماری گفتگو حضور غوث اعظم کے پوری سیرت مبارکہ پر ہو چکی، مختصر انداز میں آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے۔ اب آج ہم سنتے ہیں کہ دیگر بزرگان دین حضور غوث اعظم کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، کیا کیا باتیں اولیاء اللہ جو ہے حضور غوث پاک کے بارے میں فرماتے تھے۔ سب سے پہلے بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی عقیدت آپ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اپنی تمام عبادات، جملہ اطاعتوں اور کل نیک اعمال میں سے ایک چیز پر بھی بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے میری نجات ہو سکتی ہے، لیکن حضور غوث اعظم کے فرمان پر مجھے بھروسہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ایمان کی گارنٹی اور خوشخبری میں دیتا ہوں کہ وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کہ میں نے حضور غوث اعظم کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے اپنے شیخ، میں نے اپنے مرشد شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور غوث اعظم سے ڈائریکٹ فیض پایا ہے، تو مجھے اس بشارت پر یقین ہے کہ میری نجات ہو جائے گی اور میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا۔ بہجت الاسرار میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ حضور غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے، ان کے الٹے ہاتھ میں ان کے بائیں ہاتھ میں طریقت کا سمندر ہے، جس میں چاہیں پی لیں، جس میں چاہیں ہاتھ ڈال کر پانی پی لیں، جس وقت چاہیں پانی پی لیں، اور ایسی شان ہے ان کی کہ ہمارے اس وقت میں شیخ کی مثال دوسرا موجود نہیں ہے۔ یعنی حضرت احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں کہ شیخ کی شان یہ ہے کہ شیخ کا ثانی ہمارے زمانے میں دوسرا نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اب ہم آ جاتے ہیں 11ویں صدی کے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ آپ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیض پانے کے، قرب پانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ نبوت کا ہے جو انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کرام بغیر کسی وسیلے کے اس نبوت کے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتے ہیں، اور یہ نبوت کا طریقہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو چکا۔ پھر آتا ہے ولایت کا طریقہ، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس طریقے کی شروعات مولا علی سے ہوتی ہے، آپ کے بعد حسنین کریمین کو یہ منصب ملتا ہے، ان کے بعد تمام ائمہ اہل بیت کو یہ منصب ملتا ہے۔ چلا آ رہا ہے زمانے میں جب حضور غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے، سلطان الاولیاء کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ کو یہ منصب عطا کر دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اسی منصب کی وجہ سے آپ غوث اعظم قرار پائے کہ جتنے ابدال ہیں، جتنے اوتاد ہیں، جتنے اقطاب ہیں، ان سب کو اب فیض ملے گا تو حضور غوث اعظم کے قدم سے ملے گا، حضور غوث اعظم کی طرف سے ملے گا، اور یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث اعظم کا فیضان ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے قلوب و اذہان پر جاری فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔